بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں گے کہ تمام لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، لیکن پھر کن لوگوں کے لیے تخفیف کا حکم ہے، اور ساتھ یہ کہ جو لوگ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے، نماز جمعہ کے اندر سستی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا۔ چلتے ہیں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کی طرف۔ سنن دارمی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک کی روایت کرنے والے عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعہ۔ فرمایا اے لوگو، من کان یؤمن باللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعہ، اس پر جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا کرنا فرض۔ اب یہ حکم جو ہے عام حکم ہے، سب کو شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے دو باتیں ذکر فرمائی، اس کے بعد حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے خبر ہے کہ میں نے پھر آخرت کے دن رب کے ہاں حساب دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر جمعہ کی نماز ادا کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر استثناء بھی فرمایا، الا مریض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مریض ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے تخفیف ہے کہ اگر وہ نماز جمعہ نہ ادا کرے، عام ظہر کی نماز بھی ادا کر لے، تو اس کے لیے یہ تخفیف ہے۔ اور اس کے بعد او مسافر، فرمائے کہ اگر مسافر شخص ہے، وہ سفر کے اندر مشغول ہے، تو اس کا کہیں پر گویا کہ اگر وہ بس کے اندر سفر کر رہا ہے، اگر وہ بس نہیں رکتی تو اس کے لیے تخفیف ہے کہ وہ بعد میں جا کر ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا او امرات، فرمایا عورتوں کے لیے بھی تخفیف ہے کہ وہ بھی جمعہ نماز ادا نہ کریں، وہ گھر کے اندر ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا او صبی، فرمایا چھوٹے بچے، چھوٹے بچیاں اور بچے، اگر وہ جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آ سکتے، بہت چھوٹے ہیں، تو ان کے لیے بھی تخفیف موجود ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا او مملوک، فرمایا غلام شخص جو ہے اس کے لیے بھی تخفیف ہے کہ اگر وہ بھی جمعہ کی نماز ادا نہ کر سکے تو اس کے لیے بھی اسلام کے اندر تخفیف موجود ہے۔ خصوصاً یہ جو غلام والا سلسلہ ہے، یہ پہلے زمانے کے اندر موجود تھا کہ بہت سارے لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی یہاں تخفیف کا حکم فرمایا ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ وہی حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جمعے کی نماز ضرور ادا کریں، ان پر جمعے کی نماز ادا کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اسْتَغْنَىٰ بِلَغْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ۔ فرمایا جو شخص کھیل کود کے اندر اور تجارت کے اندر مشغول رہا اور اس نے نماز جمعہ ادا نہیں کی، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے
اور قابل تعریف ذات ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تجارت کے اندر اور کھیل کود کے اندر جمعے کے دن بھی مشغول رہا اور جمعے کی نماز ادا نہیں کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے وضاحت فرما دی۔ فرمائے اگر یہ مجبوریاں ہیں تو جمعہ کی نماز ادا نہ کریں بلکہ ظہر کی نماز ادا کریں، ورنہ جو ہے آپ پر جمعے کی نماز جو ہے وہ ادا کرنا ضروری۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے دو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پاک کو جو روایت کرتے ہیں وہ بڑے نرالے انداز کے اندر روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے، وہ لکڑی والا جو ممبر شریف تھا اس پر ہاتھ رکھ کر یہ فرما رہے تھے کہ اے قوم والو، جمعہ کی نماز کو ترک کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مور لگا دے گا اور تمہیں غافلین کے اندر شمار کر دے گا۔ فرمایا جمعہ کی نماز ضرور ادا کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں غافلین کے اندر شمار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جمعہ ادا کرنا کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا